السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ اور اس کی دعائیں صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے پیش نظر، آرگنائز بائی مدرسہ صفہ، بنگلور، انڈیا۔ نماز جنازہ اور اس کی فضیلت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیراط ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان، یعنی کہ جس کسی نے بھی جنازے میں شرکت کی پھر اس کے بعد نماز جنازہ بھی ادا کی تو اس کے لیے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز جنازہ ادا کرنے کے ساتھ تدفین تک موجود رہا تو اس کے لیے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیراط سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی حدیث میں دیا گیا ہے کہ وَمَا الْقِرَاطَانِ، کہ 2 قیراط سے مراد کیا ہے؟ فرمایا گیا مثل الجبلین العظیمین، 2 قیراط سے مراد 2 عظیم پہاڑوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ 2 احد کے پہاڑوں کے برابر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی بندہ نماز جنازہ ادا کرنے کے ساتھ تدفین تک اگر کوئی بندہ موجود رہا، گویا کہ اس نے 2 احد کے پہاڑوں کے برابر ثواب کمایا ہے، سبحان اللہ۔ رواہ مسلم صحیح۔ نماز جنازہ اور اس کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے 2 اہم بات، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے 2 اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر جنازہ کسی مرد کا ہے تو پڑھانے والے میت کے سر کے پاس کھڑے ہوں گے، جیسے کہ فرمایا گیا فقام عند رأسہ، سر کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اور اگر کوئی جنازہ عورت کا ہے تو پڑھانے والے میت کے درمیان کھڑے ہوں گے، جیسے کہ فرمایا فقام وسطہا، عورت کا جنازہ ہے تو میت کے درمیان کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مرد اور عورت کے جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ رواہ ابو داؤد صحیح۔ نماز جنازہ اور اس کا طریقہ۔ ایک بات یاد رکھیں، نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ ہی سجدے ہوتے ہیں، صرف نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، جیسے کہ حدیث موجود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تکبیرات، یعنی کہ جس دن نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کی خبر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عیدگاہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کروائی اور پھر 4 تکبیرات کہیں۔ رواہ بخاری۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیرات ہیں، نہ رکوع ہے اور نہ ہی سجدے ہیں۔ نماز جنازہ اور اس کا طریقہ۔ پہلی تکبیر، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے، اور پہلی تکبیر میں آپ یہ پڑھیں گے، جیسے ہی آپ پہلی تکبیر کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلے آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد آپ کوئی ایک سورت یا چند آیات پڑھیں۔ رواہ بخاری۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کا طریقہ۔ جیسے ہی آپ دوسری تکبیر کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہتے ہیں تو آپ درود ابراہیم پڑھیں، وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز جنازہ اور تیسری تکبیر۔ جیسے ہی آپ 2 تکبیر مکمل کر کے تیسری تکبیر کہتے ہیں
یعنی تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ یہ دعائیں پڑھیں. سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. رواہ مسلم صحیح. اور پھر آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. رواہ ابن ماجہ صحیح. اور اگر جنازہ کسی بچے کا ہو تو آپ یہ دعا بھی ساتھ میں پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا واجرا. رواہ بخاری. نماز جنازہ اور چوتھی تکبیر. جیسے ہی آپ 2 تکبیرات کہہ کر تیسری تکبیر بھی کہہ کر آپ نماز جنازہ کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ چوتھی مرتبہ بھی اللہ اکبر کہیں اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر ہی سلام پھیر دیں. سب سے پہلے آپ دائیں جانب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، یعنی کہ آپ سب سے پہلے رائٹ طرف سلام پھیریں گے. پھر اس کے بعد آپ بائیں جانب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، یعنی کہ آپ دوسری مرتبہ لیفٹ طرف سلام پھیریں گے. الحمدللہ نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی دعائیں مکمل ہو چکی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.